بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ ہفتے کا پہلا پروگرام ہے اور اس دوران کافی ایونٹس ہوئے اور وفاق دارالحکومت اسلام آباد مسلسل افواہوں کی خبروں کی زد میں رہا اور فیک نیوز بھی بہت ساری آئیں اور کچھ ایسی خبریں بھی آئیں جو کیمرے نے ریکارڈ کیں اور ملاقاتوں کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ اور آج اہم ترین ملاقات ہوئی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایوان صدر میں پریزیڈنٹ صدر زرداری سے صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے ملاقات ہوئی اور دوسری ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہوئی۔ دو ملاقاتیں ہوئیں اور اس سے پہلے اسلام آباد میں ایک تقریب ہوئی جس میں پاکستان مسلم لیگ کاف نے یقین دہانی کروائی اور مونا صلاحی نے بڑی ہی زومانی گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کہیں کہ گھبرانا نہیں ہے۔ یہ ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ چودھری صاحب سب سے پہلے تو آپ کی طرف آئیں گے۔ چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ملاقات ہوئی آج پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے سوری اگین تو ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ یوزول ہے، ان یوزول ہے، کیا ہے؟ نہیں، یہ تو بڑی اہم بات ہے کہ نارملی اس وقت پریزیڈنٹ جو ہیں ان کو جو بھی ملکی معاملات ہیں، خواہ وہ فائلیں ہیں یا کوئی کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے سیکیورٹی ریلیٹڈ یا اور کوئی ڈیولپمنٹس ہے ملک کی، وہ وزیر اعظم اور ان کے وزراء اور سیکرٹریوں کی طرف سے جاتی ہے۔ ان کے پاس انڈیپینڈنٹ نہ پاور ہے کوئی اور نہ ان کے اختیارات اس وقت وہ رہ گئے ہوئے ہیں جو پہلے 58(2)B کے ساتھ ہوتے تھے کہ یعنی صدر بہت پاورفل تھے اور وہ، لیکن آج آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا صدر مملکت سے ملاقات کرنا، ہاں البتہ صدر کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی بھی سروسز چیف کو یا وزیر کو یا سیکرٹری کو یا پرائم منسٹر کو کسی بھی معاملے میں بلا کے اپنی تسلی کے لیے تمام حقائق پتہ کر کے اور اپنی آبزرویشن دیں، اپنی ڈائریکشن دیں، اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تو یہ ایک تو بہت خوفناک حد تک امپورٹنٹ خبر ہے کہ آج آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے دوپہر میں صدر مملکت سے ملاقات کی اور ابھی شو شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے پتہ چلا ہے کہ اس کے بعد ان کی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے۔ یہ ایک نارمل چیز ہے، وہ ایک غیر معمولی چیز ہے۔ اب جب دونوں کو ہم آگے پڑھتے ہیں تو یہ ایک غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کا یا تو آنے والے جو روس اور یوکرین اور امریکہ کے معاملہ چل رہے ہیں اور وزیر اعظم جو ہے روس جانے والے ہیں اس سے تعلق ہے، یا جو ابھی مارکیٹ میں گردش کھاتی ہوئی آرمی چیف کے امریکہ یا کسی اور بڑے اہم ملک کے دورے کے حوالے سے خبروں پر کوئی تعلق ہے، یا جو ملک میں اس وقت کوئی چائے پینے جا رہا ہے، کوئی فلودہ کھانے جا رہا ہے، کوئی کھانے کی آفر کا، کوئی کہتا روٹی چھوٹی کھاؤ، کوئی کہتا اسی پہ گئے ہیں، اسی آ گئے، اسی لے گئے ہیں۔ اس کے بعد اگلے پاسے جب وہ فضل الرحمان کو دیکھتے ہیں وہ ٹھوس، وہ ہم ابھی بندے پورے کریں گے۔ رانا صاحب نے اتوں میرا خیال ہے دھوبی کارڈ سے جڑے 50-100 بندہ بھیجا سی جب۔ ہاں جی چودھری صاحب، یہ ظاہر ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ گئے ہیں ملاقات کرنے ایوان صدر میں اور وہ سپریم کمانڈر ہیں ڈاکٹر عارف علوی صاحب۔ یہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن ایک اختیار ان کے پاس بہرحال ہے کہ جب بھی کوئی سمری جاتی ہے، پرائم منسٹر کی طرف سے کوئی ایڈوائس جاتی ہے، اس پہ وہ فوری عمل بھی کر سکتے ہیں اور اس کو وہ ڈیفر بھی کر سکتے ہیں۔ ان کے اعزازی ہی صحیح، ان کے دستخط ضروری ہیں۔ اس سمری کی اپروول باقاعدہ طور پہ ضروری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی بھی سمری جائے اور ایون وہ ایک دفعہ واپس بھی بھیج سکتے ہیں، بل بھی بھیج سکتے ہیں، کوئی بھی ایڈوائس، اینی ایڈوائس، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ گورنر اسی طریقے سے گورنر جو ہیں، گورنر بالکل پارلیمانی نظام میں، موجودہ پارلیمانی نظام میں بالکل وہ بے اختیار سمجھے جاتے ہیں۔ ایک سمبولیکل پوسٹ ہے اور ایک عزت والی پوسٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں،
لیکن گورنر بھی اس وقت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے جب وزرائے اعلیٰ کی طرف سے، وزیر اعلیٰ کی طرف سے ان تک کوئی سمری یا کوئی ایڈوائس، امپورٹنٹ ایڈوائس جائے اور ان کے پاس اختیار ہوتا ہے. اس وقت ان کا اختیار شروع ہو جاتا ہے کہ وہ اس ایڈوائس پہ اگلے ہی لمحے عمل کر دیں یا پھر اس کو 24 گھنٹے 48 گھنٹے تک روک لیں اور اس دوران کچھ اور ایکٹیویٹی ہو جائے. تو یہ اس پس منظر میں ہم دیکھ سکتے ہیں. نہیں، میں یہ اور عرض کر رہا تھا کہ وہ تو ساری باتیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ صدر کے، اور ویسے گورنر بھی اتنا بے اختیار نہیں ہے. تمام یونیورسٹیوں کا وائس چانسلر جو ہیں ان کے اوپر چانسلر کے طور پر گورنر کام کرتا ہے. بالکل. تو یہ بھی کچھ چھوٹا صوبہ نہیں. اور یہ سرور جو گورنر ہے پنجاب کا، مجھے پتہ ہے انہوں نے اکثر و بیشتر یونیورسٹیوں میں جو میرٹ پر وائس چانسلر لگایا ہے، جو ان کا کریڈٹ ہے، اور اس میں کیا کیا رکاوٹیں آئیں وہ اس وقت سبجیکٹ نہیں ہے. تو صدر جو ہے، میں یہ بھی بات بڑی واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہوں گا، کوئی پسند کرے یا نہ کرے، صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف علوی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور پرائم منسٹر عمران خان، یہ تینوں وہ شخصیات ہیں جو قومی مفادات کے اعتبار سے ان کے معاملے میں یکسو ہیں. مجھے اس میں قطعاً کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان کے جو پچھلے 3.5 پونے 4 سال جب سے یہ تینوں برسر اقتدار ہیں، فار واٹ ایور ریزنز، ہم نے تو کسی کو نہیں بنایا، تو وہ یہ بڑی ٹیم ورک کے طور پر چلتے ہیں. اور عارف علوی جو ہیں، میں نے پہلے بھی ایک دن کہا ہے کہ اتنا دیانتدار، اتنا نیک نیت اور اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ میں نے کم لوگوں کو دیکھا ہے، اور بڑی دلچسپی لیتے ہیں اور اپنی عہدے کی عزت وقار یا یہ بھی تو ہو سکتا ہے اپنی ذاتی انا کو آگے نہیں آنے دیتے. چوہے صاحب، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں، کچھ ڈسکشن، کوئی امپورٹنٹ معاملات آرمی چیف نے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے ڈسکس کیے ہوں اور ان کے گوش گزار کیے ہوں، اور اس کے بعد وہی گفتگو جو ہے پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے پھر پرائم منسٹر کو اعتماد میں لیا ہو اور ان کو کنوے کیا ہو، اور اس کے بعد پھر اگلی میٹنگ ہوئی ہو. لیکن ایک چیز ہے، آپ کے مطلب ایجنڈے سے ذرا ہٹ کے سوال کرنا، ذرا اس کا جواب دے دیں. جب ہم نے آپ کو اور سب کو کہا تھا کہ اب لوگوں کے لیے ان کے وزیر، مشیر، وزرائے اعلیٰ، گورنر، دوسرے چوتھے، اوپر نیچے، ادھر ادھر والے، عورتیں مرد، کوئی معنی نہیں رکھتے اپوزیشن کے لیے، اب ان کا پرائم ٹارگٹ عمران خان اور ان کی کردار کشی ہے. اب آپ دیکھیں کسی اور پر کوئی حملہ کر رہا ہے، اس کی طرف ڈاکٹر صاحب سارے کا سارا ملبہ پرائم منسٹر پر ڈالا جا رہا ہے. جی چوہے صاحب جسٹ اے منٹ، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اس طرف آتے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس بات کے کتنے امکانات ہیں کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے کوئی ڈسکشن ہوئی ہو امپورٹنٹ اور انہوں نے پرائم منسٹر کے گوش گزار کی ہو، اس کے بعد پھر آرمی چیف کی پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی ہو؟ کیونکہ مجھے بھی یہ لگ رہا ہے کہ یہ ان یوزول سا ہے اور کوئی امپورٹنٹ معاملات ہیں، اور اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے. وہ ایکسٹرنل سائٹ پہ بھی ہو سکتا ہے اگلی بات، اور مجھے جو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ایکسٹرنل سائٹ پہ کچھ زیادہ ہو، اس میں امریکہ، روس، چین، کیونکہ اس وقت پاکستان سینڈوچ تو بنا ہوا ہے اور پاکستان پہ بہت زیادہ پریشر ہے واشنگٹن کا کہ جناب آپ ذرا تھوڑا سا مڈ وے میں آئیں، مڈ وکٹ پہ کھیلیں تو زیادہ بہتر ہوگا. تو جب کہ پاکستان کی طرف سے اور خاص طور پہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے جتنے بھی اشارے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے جا رہے ہیں چائنا اور رشیا کی طرف، اور نہیں، پر ایک اور چیز بھی ہے. جی، جس طرح یہاں سیاسی طور پر ماحول کو پراگندہ کیا جا رہا ہے اور دہشت گرد جو ہیں وہ پے در پے حملے کر رہے ہیں پاکستان پر، فورسز پر، عام لوگوں پر، پولیس پر، وہ دوسرے رینجرز پر، جتنے بھی پیراملٹری ٹروپس ہیں، اور پورے ملک کو 2-3 مہینے سے کافی حد تک ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دشمن کی طرح.
اور ہم ان کو مقابلے کے لیے اس طرح کے اقدامات نہیں کر رہے. ہو سکتا ہے کہ یعنی 245 کے تحت یا کسی اور ارینجمنٹ کے تحت ملک میں فوج کو اور پیراملٹری ٹروپس کو وسیع پیمانے پر ذمہ داریاں دی جائیں اور ان کا کلا کما کیا جائے, ان کو کچلا جائے, ان کو پکڑا جائے, ان سے اگلوایا جائے اور ان کو اپنے انجام تک پہنچایا جائے. کیونکہ ابھی لاہور میں بھی اطلاع آئی ہے کہ وہ یعنی اس طرح کے حملے جو ہیں وہ پلان کیے ہوئے ہیں انہوں نے. تو میں کہہ رہا ہوں یہ ایکسٹرنل بھی اور انٹرنل بھی ملے ہوئے ہیں دونوں خطرات. اور نمبر 3 سیاسی قوتیں بھی اپنا لچ تلن واسطے وہ بھی کافی زیادہ متحرک ہو سکتے ہیں, ہوئے ہیں. اور اس وقت مارا ماری کا ماحول ملک میں بنایا گیا ہے. اس سارے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ 3 بڑے جو ہیں آج علیحدہ ملاقاتیں ہوئی ہیں. ہو سکتا ہے کل اکٹھی ملاقات ہو یا کوئی بڑا اقدام جو ہے ملک کو اپنے اسٹیبلٹی اور یعنی اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف جو سفر جاری ہے اس کو آگے لے کے جانے کے لیے کوئی بڑے اقدامات ہوں اور کوئی عدلیہ سے رجوع کیا جائے یا سیاسی قوتوں کو اکٹھا کیا جائے. یہ میں ابھی بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ میٹنگ جو آج کی 2 علیحدہ ہیں ان کا بغیر کسی میجر ڈیولپمنٹ یا خدشے کے یا خوف کے یا کسی ایسی اطلاعات کے یہ اس کا ملک کی سیکیورٹی انٹرنل یا ایکسٹرنل سے تعلق ہے, یہ پاسبل ہی نہیں کہ اتنے لیول پر میٹنگز ہو. میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا. آپ کی بات بالکل موئی, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ان یوزول ہے, یہ تو ہم دونوں کہہ رہے ہیں. اور یہ ایکسٹرنل مجھے بھی زیادہ لگتا ہے کہ ایکسٹرنل زیادہ ہے. اس کی ریزن ایک تو پاک افغان بارڈر, ہمارا پاک ایران بارڈر, ان 2 سرحدوں پہ, کیونکہ ایسٹرن بارڈر تو ہے ہی ہے لیکن ان 2 سرحدوں سے پچھلے دنوں ہم پہ بہت حملے ہوئے ہیں. باقاعدہ طور پہ ہماری سیکورٹی فورسز کے جوانوں کو, افسروں کو ٹارگٹ کر کے بنایا گیا, نشانہ بنایا گیا. ایرانی وزیر داخلہ بھی اسلام آباد میں موجود ہیں اور ان سے بھی جو امپورٹنٹ بات کی گئی ہے وہ ہے پاک ایران جو ہم باڑ لگا رہے ہیں اس کو جلد از جلد پایہ تکمیل کو پہنچانا ہے. اور اس کے بعد یہ کہ اس بات کی شیورٹی کہ جیسے ہم افغانستان سے کہتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے, تو ایران کی سرزمین بھی ہمارے خلاف استعمال ہونی چاہیے, کیونکہ بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ بہت زیادہ بارڈر ہے اوپن, اور ادھر سے دہشت گرد کارروائیاں کر کے ادھر سے آتے ہیں, کر کے واپس چلے جاتے ہیں. یہی کچھ افغانستان سے ہو رہا ہے, تو یہ بھی امپورٹنٹ ایشو ہے. تو جو اب آپ خبر لے لیں. جی, ابھی ان میٹنگ کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر اقدامات جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے. مے بی ان 1 day اور مے بی 1 week اور میکسیمم 2 weeks. جی بتائیں, سوری میں سن نہیں سکا. میں نے کہا اب اقدامات نظر آئیں گے آپ کو. بالکل ٹھیک ہے, ایز اے فالو اپ. جی ہاں ایسا ہی ہے, کیونکہ لگ ایسے ہی رہا ہے کہ کچھ بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی, وہ کسی بھی ہو سکتی ہے, لیکن مجھے یہی لگتا ہے کہ قومی سلامتی کے معاملات کافی ہمارے الجھے ہوئے ہیں. اور خاص طور پر آپ کو میں نے ایک سوال کیا, آپ نے جواب نہیں دیا. جی, کہ وزیر اعظم کو جو دن رات کیچڑ اچھالا جا رہا ہے بلا جواز, ایک ماحول پیدا کیا جا رہا ہے نا, اس کا کوئی تدارک ہوا؟ اس میں تدارک چوہدری صاحب بات یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس وقت پہلے سوشل میڈیا پہ اب باقاعدہ طور پہ جنگ ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ, اور فیک نیوز چلائی جاتی ہیں, اور یہ تقریباً 2 مہینے سے یہ گفتگو چل رہی تھی. اور اب خاص طور پہ کل اور پرسوں ایک واٹس ایپ میسج اتنے بے دریغ طریقے سے وہ سرو ہوا ہے پوری دنیا میں, بلا مبالغہ وہ پوری دنیا میں پھیلا. مغربی ذرائع ابلاغ بھی اس کو لے رہے ہیں, اور ہمارے تو لینے ہی لینے تھے. انڈیا اس کو بہت زیادہ اچھال رہا ہے, اور وہ ہے کہ ایک واٹس ایپ میسج بنایا گیا اور وہ اس حد تک پھیلایا گیا کہ آپ ایک سے زیادہ, وہ اس کا آپشن ہی ختم ہو گیا کہ فارورڈ ہی نہیں کر سکتے. نہیں, پہلے ان کے ویکلی میں چھپا. جی, کن کے؟ ایک میاں بیوی ہیں, صحافت میں کاروباری بھی ہیں, ٹھیک ہے, سیاست میں بھی ہیں. یہ میں بتا رہا ہوں, میں 2 ہفتے سے تقریباً 4 ہفتے پہلے یہ چیز شروع ہوئی تھی کہ وزیر اعظم عمران خان اور بشرا بی بی کے درمیان اختلافات ہو گئے,
وہ بنی گالہ میں موجود نہیں ہیں، وہ چلی گئیں فرح خان کی طرف، اور فرح خان اور آسن جمیل گجر جو ان کے شوہر ہیں ان کے بارے میں چلی کہ جی وہ ملک سے فرار ہو گئے ہیں۔ اس طرح کی خبریں پھیلائی گئیں، اور کل پھر آنا پڑا فرح خان کو اس کی تردید کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ، کہ انہوں نے واضح کیا کہ بشریٰ بی بی اپنے گھر میں ہیں، بنی گالہ میں موجود ہیں اور ان کے پاس نہیں ہے، اس خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ پھر انہوں نے اپنا بھی بتایا۔ اس کے بعد پھر یہ چیزیں قومی ذرائع ابلاغ پہ آنا شروع ہو گئیں، اور ڈاکٹر شہباز گل جو ہیں ان کی طرف سے آئی کہ وزیر اعظم اور خاتون اول بشریٰ بی بی ایمان کے بارے میں گھٹیا اور من گھڑت خبریں دینے پر پہلے ہی نجم سیٹھی کے خلاف عدالت میں ہیں۔ ہاں، ابھی جو لوگ خاتون اول کے بارے میں جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں ان کے خلاف سخت قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ خاتون اول اور وزیر اعظم دونوں اسلام آباد میں موجود ہیں۔ پورے 1 سال میں خاتون اول صرف 1 ہفتے کے لیے لاہور تشریف لے کر گئیں۔ پچھلے چند مہینوں سے وہ لاہور تشریف نہیں لے کر گئیں اور اسلام آباد تشریف فرما ہیں۔ سیاست اور صحافت کریں، لیکن اہل خانہ جو سیاست میں موجود ہی نہیں ان کے بارے جھوٹی جعلی خبریں دیں گے تو عدالت لے کر جائیں گے۔ آپ ان کی طرف اشارہ کر رہے تھے، میں نے حذف جو ہے وہ کھول دیا ہے، اب بتائیں۔ میں یہ تو ایک حصہ ہے نا ہاں جی، مطلب کوئی دن نہیں جا رہا، کوئی گھنٹہ نہیں جا رہا کہ وزیر اعظم پاکستان کو کسی نہ کسی جگہ کسی نہ کسی طریقے پر ان کی کردار کشی کی کوشش کی جا رہی ہے، اور حکومت اس کا مؤثر طریقے سے جواب دینے میں اور وزیر اعظم کا دفاع کرنے میں ناکام اور بے بس نظر آتی ہے۔ میں اس پر آپ سے کئی گھنٹے بحث کر سکتا ہوں، لیکن میں یہیں تک رکھوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ فواد چودھری یا کوئی اور ذمہ دار آئیں اور ہمیں یہ بتائیں کہ وزیر اعظم کو کیوں ہدف بننے دیا گیا جب انہوں نے کوئی غلط نہیں کیا۔ اس سے پہلے I hope I have told you what I want to۔ جی ہاں، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک ٹی وی ٹاک شو ہوتا ہے اور اس میں تجزیہ کار موجود ہیں، وہ ایک تبصرہ کرتے ہیں، اور اس تبصرے کے بعد بھی چوہدری صاحب ہم وہ دکھا نہیں سکتے، وہ جو ٹرینڈ چلا ٹاپ ٹرینڈ، وہ میرا خیال ہے کہ ہم سنا بھی نہیں سکتے، دکھا بھی نہیں سکتے، چلا بھی نہیں سکتے۔ وہ اس حد تک جو ٹرینڈ ہے وہ بنا، اور بالکل مغلظات تھیں اس میں اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ جو سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے چوہدری صاحب، اور بالکل اس میں کوئی مادر پدر آزادی اور نہ اخلاقیات رہیں، قانون تو بہت دور کی بات ہے، نہ اخلاقیات، نہ شرم، نہ حیا، اس میں ہم دوسری ایکسٹریم پہ جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جس کی طرف آپ نے کہا، تو قانون ہمارا کیا کہتا ہے اور ہمارے سائبر کرائم والے کیا کہتے ہیں، ایف آئی اے کیا کرتا ہے، کیونکہ ایف آئی اے براہ راست ظاہر ہے انہی کے کنٹرول میں ہے، گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کے ہضم ہو رہی ہیں؟ میں تو کوڑ رہا ہوں بھائی، آپ کو میں بتا رہا ہوں، آئی ایم ویری اپسیٹ کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور سارے اپسیٹ ہیں اور اقدامات نہیں آ رہے، کاؤنٹر نہیں ہو رہا۔ ایک سینیٹر کا سینٹ میں کہہ دینا کہ جی ہماری والدہ کے برابر ہے تو ہمیں یہ کر دیا وہ کر دیا، بالکل از ناٹ دی آنسر، رائٹ۔ اور پھر وہ جی تو کیا کہنے لگے تھے؟ تو آگے بڑھتے ہیں، تو اسی سے ریلیٹڈ کیونکہ آپ نے کہا وزیر اعظم عمران، تو اس دوران جو ایسا ملاقاتیں ہوئی ہیں، شہباز شریف صاحب، شریف فیملی ایک طویل عرصے کے بعد چودھری شجاعت صاحب کے پاس گئی، چودھری پرویز الہی صاحب کے در پہ حاضری دی، مونس الہی، صالح حسین، شافع حسین ان کے گھر پہ گئے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ ان کے خلاف تو یہ دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے چودھری برادران کو، چودھری صاحبان کو، تو وہ کون سی مجبوری تھی جو اتنی زیادہ تلخیوں کے باوجود، کیونکہ چودھری صاحبان نے تو میرا خیال ہے کہ احسانات کیے ہیں شریف خاندان پہ، لیکن شریف خاندان کا تو مجھے کوئی احسان یاد نہیں جو چودھری صاحبان پہ کیا ہو، اور جب بھی ان کو موقع ملا انہوں نے ان کو دبا کے ہی رکھا۔ پہلے تو ذرا اس ملاقات پہ تبصرہ کریں۔ جی ملاقاتیں ہوئی ہیں، آپ کو پتہ ہے ایم کے ایم والے آئے، وہ پرویز الہی اور چودھری شجاعت سے ملے، ایم کے ایم والے شہباز شریف صاحب سے ملے، وہ پھر دوسروں سے ملے، پہلے فضل الرحمان سے ملے،
پھر اسی طرح مطلب ہے شہباز شریف جو ہیں وہ مختلف لوگوں سے ملتے ملتے کل پھر وہ چوہدری شجاعت اور پرویز الہی کے پہنچے، اور اس کے علاوہ بھی میٹنگز ہوئی ہیں، اور کوئی افواہ اڑ رہی ہے کہ جہانگیر ترین سے فضل الرحمان ملاقات کی ہے. تو یہ ایک کھچڑی پکائی جا رہی تھی، لیکن آج ان کے بلون سے ہوا تو خارج کر دی ہے. ینگ سیاستدان جو مونس لائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے بڑے منجے ہوئے سیاستدانوں سے انہوں نے بہتر کارکردگی دکھائی ہے. ایک جملوں کے اندر انہوں نے دو ٹوک بات کر دی. انہوں نے کہا ایک تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور دوسرے آپ کے لوگ جو خام اپسیٹ ہو جاتے ہیں ان کو بھی سمجھا دیں ذرا. سن لیں مونس الہی صاحب نے آج کیا کہا لوگوں سے میل ذرا سن لیں مونس الہی صاحب کیا کہتے ہیں. آج کل یہ سیاسی ماحول کچھ عجیب سا بنا ہوا ہے، پر اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ تماشا چل رہا ہے، جو بھی باتیں ہو رہی ہیں، سیاسی لوگ ہیں ہم، ہمارا کام ہے لوگوں کو ملنا، کوئی گھر آئے اس کو ویلکم کرنا. لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا جی، جو سمجھنے والی ہے سر، وہ یہ ہے کہ سیاسی لوگ تعلقات بناتے ہیں اور تعلقات نبھاتے ہیں. جس طرح ہمارا جناب سے ایک تعلق بنا ہے اور وہ ہم نے نبھانے کے لیے بنایا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پی ٹی آئی والوں کو ایک دفعہ ذرا تگڑے طریقے سے کہہ دیں گھبرانا نہیں. شاہد صاحب وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ مونس الہی نے بڑی پتے کی بات کی ہے. انہوں نے کہا جی آپ ہماری فکر نہ کریں، ہم تو تعلقات نبھانے کے لیے تیار ہیں. آپ اپنی صفوں میں ذرا تھوڑا سا نظر ڈالیں، ان کو تگڑا کریں. اور پنجابی میں کہہ رہے تھے کہ اپنی منجی تھلے ذرا چیک کر لو، کوئی ایسا تو نہیں بیٹھا. وہ تم دسنا سی نا، وہ ہندو آیا سی جرنلسٹ، پرانی گل تھی. ہاں جی. تو وہ کہنا ساری دادی کہندی ہے کہ جڑا اچار ہے نا یہ کیڑے باہروں نہیں آتے. جی ہاں جی بالکل. تو وہ بات ہی کر رہے ہیں مونس الہی. لیکن میں اب اگر یہ کہوں، جو کہ آپ کو بڑی آپ کے کان پک گئے ہیں میری باتیں سن سن کے، میں نے کہا کہ یہ ٹرم بھی پوری کریں گے عمران خان اور اگلے بھی الیکشن جیت کے بیٹھیں گے. یہ آپ کو اور کوئی نہیں کہتا، میں ہی خادم ہی کہہ رہا ہے. ہیونگ سیڈ دس اوپنلی، میں اب یہ کہنے لگا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی سیاسی اور انتظامی ٹیم جو ہے ان کو بڑے پیمانے پر اقدامات کرنے پڑیں گے، ورنہ یہ جو میل ملاقات ہے نا، صرف ان کا مذاق اڑا کے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. بالکل. اینڈ اٹ از ناٹ اے پولیٹیکل جوک اینڈ اٹ از ناٹ ادروائز اے جوک. یہ میجر ڈیولپمنٹ ہے جو اس حکومت کے خلاف آج نظر آ رہی ہے کہ ان کے اتحادی جو ہے حکومت مخالف اتحاد سے ملنے میں کوئی آر محسوس نہیں کر رہے. ان کے ساتھ کیا لگا رہے ہیں، ان سے اپنے وہ کہتے ہیں جو آئے اسی ملیں گے تو وہ بھی ملیں گے. اور بھائی پہلے کیوں نہیں آپ ملتے تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ، میں صرف ایک جملہ کہوں گا صابر شاکر صاحب، آپ اور آپ کے اور جو لوگ ہیں سننے والے پوری دنیا میں، ان کو ساری بات سمجھ لگ جانی چاہیے کہ پیپل آر کیپنگ دیئر آپشنز اوپن. بالکل ٹھیک ہے، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں چوہدری صاحب بات یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ ٹرم بھی پوری کریں گے اور اگلے 5 سال بھی، اس کا انحصار، وہ میں کہتا ہوں جی آپ جو کہتے ہیں اس کا انحصار صرف ایک بات پہ ہے. وزیر اعظم نواز شریف جو اس وقت مفرور اور مطلوب اور سزا یافتہ ہو چکے ہیں، ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا، ان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا اگر وہ پکڑے نہ جاتے پاناما میں، اور پہلے ڈان لیکس اور اس کے بعد پاناما. اگر ان کا دامن صاف ہوتا اور وہ ایڈونچر اور مس ایڈونچر اور ڈس ایڈونچر نہ کرتے تو کوئی ان کو روکنے والا نہیں تھا. اگلے 5 سال نہیں، آج بھی ان کی حکومت ہوتی، اگلے 5 سال بھی ان کی حکومت ہوتی. ان کے قد کاٹ کا کوئی بھی نہیں تھا. پیپلز پارٹی تھی وہ فارغ ہو چکی تھی. وزیر اعظم عمران خان یہ ٹینیور پورا کرتے ہیں، اس سے اگلا کرتے ہیں، اس سے اگلا کرتے ہیں. اس کا انحصار بھی وزیر اعظم عمران خان کی اپنی ذاتی کارکردگی، اپنی گورننس اور اپنے اقدامات پہ ہے. اگر وزیر اعظم عمران خان بھی ڈی ٹریک ہوئے تو پھر ظاہر ہے سارے معاملات ڈی ٹریک ہو جائیں گے. اور انتخابات ہوتے ہیں، اس میں ووٹ ڈلتے ہیں اور سیاسی جماعتیں آتی ہیں، مقابلہ ہوتا ہے. وہ جب میدان سجے گا
تب پتہ چلے گا. لیکن اگر وزیر اعظم عمران خان نے اپنے سیاسی قد کاٹ کو محفوظ رکھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایڈونچر، مس ایڈونچر، ڈس ایڈونچر اور یہ جو ڈی ٹریک ہونے والی باتیں چھوڑیں. اور جو مونس سلائی نے بات کی ہے وہ بڑی صحیح بات ہے کہ آپ اتحادیوں پہ، کیونکہ اس کی وجہ ہے یہ جو ملاقاتیں ہوئیں اس سے بدگمانیاں تو پیدا ہوئیں اور یہ پی ٹی آئی کی اپنی صفوں میں موجود تھیں کہ یہ دیکھیں جی ہمارے اتحادی ہیں اور مل رہے ہیں شہباز شریف صاحب سے، اور ایم کیو ایم ہماری اتحادی ہے چلی گئی ہے شہباز شریف صاحب کے گھر، مولانا فضل الرحمان صاحب جہانگیر ترین صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں. تو یہ جب ساری ایکٹیویٹیز ہوئیں تو اس سے یہ ایک تو سادہ سا تھا کہ سب سے پہلے اتحادی جماعتوں کو بلایا جاتا، ابھی بھی بلایا جا سکتا ہے، کاف لیگ کو بلائیں، جی ڈی اے کو بلائیں، ایم کیو ایم کو بلائیں، بی اے پی کو بلائیں، ان سب کو بلا کے ایک جوائنٹ میٹنگ کریں اور اس میٹنگ میں وزیر اعظم عمران خان صاحب ان کے دکھ درد پوچھیں کہ بھئی کیا ایشو ہے، کیوں یہ نوبت آئی کہ آپ کی ملاقاتیں شروع ہو گئیں ہمارے بدترین مخالفین سے. تو پھر تو چیزیں پولیٹیکلی ہینڈل کریں گے تو پولیٹیکلی رسپانس بھی اچھا ملے گا. اور اگر ون ونڈو آپریشن یا ون ونڈو شاپنگ کرنے کی کوشش کی گئی یا چیزوں کو آؤٹ سورس کرنے کی کوشش کی گئی، سبلیٹ کر دیا کہ جی بس ان کے حوالے وہ جانے اور ان کا جانے کام، تو میں تو آرام سے بیٹھا ہوں، تو اس سے پھر پرابلم پیدا ہوں گے. اس کے بعد پھر معاملات خراب ہوتے ہیں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کچھ اور خبریں. وزیر اعظم عمران خان کو آج مونس الہی نے ایک بات کہی، وہ ہم پہلے بھی سنوا چکے ہیں، ذرا پہلے سن لیں دوبارہ سے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے اس کا جواب وزیر اعظم عمران خان نے کیا دیا تھا. مونس الہی صاحب کو سنوائیں جی. آج کل یہ سیاسی ماحول کو عجیب سا بنا ہوا ہے، پر اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ تماشا چل رہا ہے، جو بھی باتیں ہو رہی ہیں، سیاسی لوگ ہیں ہمارا کام ہے لوگوں کو ملنا، کوئی گھر آئے اس کو ویلکم کرنا. لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا جی، جو سمجھنے والی ہے سر، وہ یہ ہے کہ سیاسی لوگ تعلقات بناتے ہیں اور تعلقات نبھاتے ہیں. جس طرح ہمارا جناب سے ایک تعلق بنا ہے اور وہ ہم نے نبھانے کے لیے بنایا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پی ٹی آئی والوں کو ایک دفعہ ذرا تگڑے طریقے سے کہہ دیں گھبرانا نہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. وسیم اختر صاحب ایم کیو ایم بہت تند و تیز انداز میں نکلے تھے، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اپوزیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے جو بھی کرنے جا رہے ہیں وہ عوام تک تو لے کے آئیں، یا جو الحاق جن کا ہوا ہے گورنمنٹ کے ساتھ ان کے سامنے تو چیزیں رکھیں. ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اگر لو کانفیڈنس کہہ دینے سے تو نہیں ہوتا نا، یو ہیو ٹو ہیو دا کمپلیٹ نمبر. کتنی سادگی سے بتا رہے تھے کہ لوگ عوام کے سامنے رکھیں، اور عوام سے کیا مراد ہے یہ وسیم اختر صاحب بتائیں گے. لیکن دو قدم پیچھے ہٹے ہیں اسحاق خاکوانی صاحب جے کے ٹی. اپوزیشن کے لوگ بیٹھ کر اپنا پورا خلاصہ بیان کریں گے، جی یہ چیز کرنے لگے، کیا اس کے اندر ملک کی بھلائی ہے؟ ان کا مدعا بیان تو ہونا چاہیے نا جناب. پہلے وہ کوئی بندہ بات کرے گا تو اس کے جواب بنایا جائے گا نا. دوست بیٹھ کر مشورہ کریں گے کہ صاحب یہ پرپوزل ہے، آپ اس کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں. کیا صاحب ایم کیو ایم بھی کہہ رہی ہے کہ چیزیں اپوزیشن کھول کر بیان کرے. اسحاق خاکوانی صاحب نے بھی کہا کہ جناب چیزیں سامنے لے کے آئیں، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں. مونس الہی صاحب نے اس کو بالکل کہا کہ یہ ڈرامہ ہے، ایک تماشا لگا ہوا ہے، اور وہ کیونکہ اگر ان کے فیس ایکسپریشن دیکھیں نا تو بڑے غور طلب ہیں، اس کو ضرور. پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس ساری بات پہ کیا کہا سنائیے جی. مونس آپ نے بڑی اچھی بات کی. آپ نے کہا کہ تحریک انصاف کو گھبرانا نہیں چاہیے میٹنگ سے. دیکھیں تحریک انصاف کی تو میں نے ایسی ٹریننگ کروائی ہوئی ہے، 25 سال میں انہوں نے ایسے ایسے مشکل وقت دیکھے کہ تو وہ تو بیٹل ہارڈنڈ ہو چکے ہیں. لیکن جو گھبرائے ہوئے ہیں نا ان کو اب چودھری صاحب کی صحت کا خیال آ گیا. جو گھبرائے ہوئے ہیں وہ آج کل 20 سال پرانی اپنے جو ایم پیز ایم این ایز کی فوتگیاں ادھر بھی جا رہے ہیں آج کل، ان کو یاد آ گئی ہیں، تو اس لیے وہ گھبرائے ہوئے ہیں. ہمارا اس وقت آپ کے اوپر، آپ کی فیملی کے اوپر پورا اعتماد ہے. لو جناب، آج پہلی دفعہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہمیں چودھری صاحبان ان کی فیملی پر پورا اعتماد ہے. اس کا جواب دے دیا، باقی انہوں نے کہا گھبرانے والے ہم نہیں ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب جن سے جو کہہ رہے ہیں کہ جی گھبرانا چاہیے،
मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कहते हैं, सुनिए। पीडीएम की तमाम जमातों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि हम इस नाजायज़ हुक्मरान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाएंगे। जो हुकूमत की हलीफ जमातें हैं उनसे भी राब्ते करेंगे। तो हमने उसके लिए ज़ाहिर है जी कि वोट भी तो मुकम्मल करना है। सिर्फ लफ्ज़ तो नहीं है कि आपने रिवायती तौर पर एक चीज़ पेश कर दी और बस ख़त्म हो गई। बगैर तैयारी के, बगैर ग्राउंड बनाए हुए ऐसी बात कहना फिर यही होगा कि जी आपने कल बात कही तो वो पूरी नहीं हुई। ये मौलाना थे, कह रहे थे कि हम ज़रा अभी माहौल बना रहे हैं, तो माहौल कब बनता है देख लें। उसके बाद आगे उन्होंने कहा जी होम वर्क करना बाकी है, अदम एतमाद के बाद जुज़ियात तय करनी हैं। सुनाइए जी। सारी चीज़ें अभी जुज़ियात जो हैं वो बाकी हैं, उन जुज़ियात को भी तय किया जाएगा क्योंकि हमने होमवर्क करना है। उसके लिए जब तक वोट पूरे नहीं होते तो फिर जल्दबाजी भी नहीं करनी हमने, और इंशाल्लाह हम जल्द ही वोट पूरा कर लेंगे। यानी अभी तक वोट पूरे नहीं हुए, इसका मतलब है कि MQM ने भी अभी तक माजरत की है। फजलुर रहमान दे नहीं हुए जी, राणा सनाउल्लाह दे और एहसन इकबाल दे हो गए ने। वही मैं कह रहा हूँ कि अभी इन्होंने MQM ने भी माजरत कर ली, काफ लीग ने भी माजरत कर ली, और अभी तक इनके पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। तो नंबर्स पूरे हों तो नहीं, फिर तो मसला ही क्या है, और फिर तो एक लम्हे का खेल है। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी यही बात कह रहे हैं कि अदम एतमाद के लिए हम होमवर्क कर रहे हैं। अदम एतमाद की तहरीक के लिए हम पहले होमवर्क कर रहे हैं। जो ही हमारा होमवर्क एक स्टेज पर पहुंचेगा तो हम तारीख का भी ऐलान कर देंगे इंशाअल्लाह। होमवर्क मुकम्मल नहीं हुआ, क्लास का इंतज़ार है। नहीं साबर शाकिर साहब जी, वो होम ग्राउंड का भी कोई पता कर ले, वहाँ क्या कल हुआ है। होम ग्राउंड की तरफ भी आते हैं, वहाँ पे तो विकेटें उड़ा दी हैं उन्होंने उमर अमीन गंडापुर ने, और हालांकि खैबर पख्तूनख्वा पे। और दूसरा ये है, अगर आप माइंड ना करें जी, तो जब से ये एक्सरसाइज शुरू हुई है और बहुत सारे लोग बड़े बेसब्रे और बड़े काले पैस सन, तो मैंने कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट का कोई लेना देना नहीं है, फौज इस सारी एक्सरसाइज में उनके किसी मूव के हक में नहीं है, और वो मुल्क को डिस्टेबलाइज नहीं करने देंगे और ना करेंगे, और ना वो पार्टी हैं और लॉफुली इस्टेब्लिश गवर्नमेंट के पीछे खड़े हैं। तो बहुत सारे लोगों को वो एक विशफुल थिंकिंग लगती थी। अब आपके पास बाकी तफसील में मैं नहीं जाता, आपको आ गया है मैसेज कि भाई आराम से बंदे अपना काम करें, कोई ऐसी चीज़ नहीं। यही बात मैं पहले से कह रहा हूँ कि अफवाहें उड़ाने से कुछ नहीं होगा। यही तो आपको पता चल गया कि ये असल बात कुछ और है, बढ़ाई कुछ और जा रही है। ऐसा ही है। तीसरी बात ये है जी, तीसरी ये है कि जो खराब चीजें हैं वो वैसे ही हैं। अगर एक सूबाई वजीर 22 अरब के ऊपर डाका मारने वाला हो और कार्रवाइयां ना हो और लोग उहदों पर मौजूद हों, तो फिर उंगलियां तो उठेंगी, बिल्कुल नहीं उठेंगी। ऐसा ही है। और आपके एक बड़े जानदार एजुकेटेड साबिक सिविल सर्वेंट मरकजी वजीर जो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे अपनी सरकारी नौकरी छोड़ के, और आज आपने उनको पंजाब का सदर बनाया हुआ है, शफकत महमूद, जब आपको कहे कि जी कई गुना करप्शन बढ़ गई है, तो आपको उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है या नहीं है? ये बात वही है ना कि जैसा बात ज़रा थोड़ा सा कर ही लें खुल के। सूरत हाल ये है कि जब पार्टी के अंदर से भी आवाज़ आती है ना कि आप अच्छी तब्दीलियां लेके आएँ, असल में पंजाब में हो क्या रहा है, पंजाब की जो रीडिंग है अब तक की वो ये है कि पॉलिटिकल बैटल जो है उसमें अभी तक मुस्लिम लीग नवाज़ का पलड़ा भारी है। सेंट्रल पंजाब में टस से मस नहीं हुआ कुछ भी। तो वहाँ पे जो पॉलिटिकल बैटल है वो तो जीतनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज़ को कोई डेंट डाल नहीं सकी पिछले 3.25 सालों में, तो इसका मतलब है कि वो एक मजमूई तौर पे एक कोई बुनियादी खराबी है ना आपकी स्ट्रेटजी में, बुनियादी खराबी है, और उधर आप तवज्जो नहीं दे रहे। फिर एक और परसेप्शन ये बन जाए कि उस्मान बुज़दार साहब या महमूद खान साहब दोनों वज़राए आला जो हैं वो बस नाम के वज़राए आला हैं,
اور ان کے پاس وہ اختیار نہیں ہے جو ایک وزیر اعلیٰ کے پاس ہونا چاہیے. جیسے پرویز خٹک صاحب کے پاس تھا, وہ اسرٹ کرتے تھے اور انہوں نے کیا, اور بہت سارے معاملات میں وہ کولیشن گورنمنٹ کو ساتھ لے کے چلے اور انہوں نے مدت پوری کی نمبر گیم خراب ہونے کے باوجود. تو یہ چیزیں اس وقت موجود نہیں ہیں. ویسے صابر صاحب پھر میں آپ کو آئی ہیٹ ٹو کانٹرڈکٹ یو, کیونکہ ہم ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے, لہذا آن ریکارڈ اس طرح کی کانٹرڈکشن کوئی بعض اوقات اچھا میسج نہیں جاتا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کم از کم پنجاب کی حد تک ایک واقعہ بھی نہیں ہے کہ جدھر وزیر اعلیٰ نے کوئی کام کرنا چاہا, کسی بندے کو لگایا, کسی کو ہٹایا, کسی کا کچھ کیا اور اس کو نہ کرنے دیا گیا ہو. یہ صرف ڈکوسلے ہیں, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ میرا مطلب ہے, اب میں اپنی جو ہے بعض اوقات مجھے پوری اطلاع ہوتی نہیں ہے, میں نے پڑھا ہوتا نہیں ہے, اور آپ حقائق دے رہے ہوتے ہیں اور میں ویسے ہی آرٹیکل پچھو. آپ سمجھ جاتے ہیں کہ بھی چوہدری صاحب نے پڑھے ہی نہیں ہے, انہوں نے پتہ کوئی ہے نہیں ہے, تو بچوں الٹے پلٹے ہونے اپنا انٹری پا رہے ہیں. وہ اٹ ڈزنٹ ورک. میں نے کہا آپ لوگوں کو میں پکڑوں گا, حشر کے روز بھی پکڑوں گا اور یہاں بھی پکڑوں گا کہ تم نے ایک نیک نام سیاستدان کو, جو دیانتداری کے لیے مشہور تھا, جو ایجوکیشن کے لیے مشہور تھا, جو ہیومینیٹیرین جاب کے لیے مشہور تھا, جو غریبوں اور بے گھر کے لیے درد رکھتا تھا, شوکت خانم اس نے بنایا تاکہ جن کے لوگ کینسر سے مر رہے ہیں ان کا علاج ہو سکے, جس نے نمل یونیورسٹی اپنے علاقے میں لے کے گیا وغیرہ وغیرہ, اس کا حشر کیا. اور میں منع کرتا رہا ہوں پچھلے 1 سال سے کہ خدا کے لیے اب تم ایسے لوگ جو ہیں ان کو ہٹاؤ, نہیں تو ساری ٹروپوں کا رخ عمران خان کی طرف ہو جائے گا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کبھی ان کی وائف کا آ جاتا ہے, کبھی کچھ اور آتا ہے. میں اس سے زیادہ آگے نہیں جا رہا. اب بھی وقت ہے, ڈلے بیرانا کچھ نہیں بگڑیا بقول جنرل باجوہ دے, اور چیزاں ٹھیک کر لیں. ابھی بھی 1.25 سال باقی ہے چوہدری صاحب. اگر یہ گورنمنٹ چاہے, پرائم منسٹر چاہیں تو یہ بجٹ بھی دے سکتے ہیں اور اگلا بجٹ بھی دے سکتے ہیں. یاد رکھیے کہ ان کے پاس ابھی 2 بجٹ دینے کا وقت موجود ہے, کھلا ڈلا. لیکن مسئلہ ہے چوہدری صاحب, آپ کی بات بالکل درست. تو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ پرسیپشن ہے کہ خیبر پختونخوا کو اور پنجاب کو ریموٹ کنٹرول سے چلایا جا رہا ہے, اور جب پھر نہیں چلایا جا رہا, تو سر اگر پھر وہاں پہ غلط ہے, تو جب 90% لوگ کہتے ہیں کہ اصلاحات, ریفارمز, تبدیلیاں, تو پھر اس پہ کان نہیں دھرا جاتا. اس کا مطلب ہے کہ حقیقت اور سچ ان بٹوین ہے, نہ ادھر نہ آپ کے پاس نہ میرے پاس, درمیان میں کہیں کوئی سچائی چھپی ہوئی ہے جو وقت آنے پہ سامنے آ جائے گی. بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج مونسلائی اور دیگر اتحادیوں کی طرف سے واضح پیغام کے بعد بھی اگر وزیر اعظم عمران خان اور ان کی جماعت کی صفوں میں کھلبلی مچی رہتی ہے تو پھر قصور انہی کا ہونا چاہیے. اس وقت تک ہم آپ کو یہ گارنٹی دے سکتے ہیں مکمل طور پہ کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے کون نہیں ہے, کبھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا نام بار بار لیا جاتا ہے, تو اس وقت تک بالکل ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور کیونکہ ابھی تک گیٹ نمبر 4 وہ بھی بند ہے پبلک کے لیے جی, اور دوسرا 7th ایونیو جو ہے وہ بھی 1 وے کر دیا گیا ہے, اور ادھر بھی ٹریفک اب یہ نہیں ہے کہ صرف مقامی لوگوں کو اندر آنے جانے کی اجازت ہے, ریزیڈنشل جو ہیں اور کسی کو نہیں ہے. تو جب اس حد تک معاملات ہو چکے ہوں تو پھر گورننس پہ توجہ دینی چاہیے, بدگوانیوں کی طرف نہیں جانا چاہیے. تو بہتر ہوگا کہ اس پہ آئیں. اگلی بات چوہدری صاحب, کیونکہ یہی چیزیں جو ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی سنایا ہم نے آپ کو, اور اب اپوزیشن کے دیگر رہنما جو ہیں وہ بھی اب تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہوئے ہیں کہ ابھی تک ہمارے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں, ہم تو صرف نکلے تھے ازراہ تفنن ونڈو شاپنگ کے لیے. تو ونڈو شاپنگ تو بالکل ہو سکتی ہے, لیکن کوئی خریداری کرنے میں یہ ناکام رہے ہیں. ذرا سنائیے گا جی اگلا شاٹ. اگر حلیف جماعت کسی وجہ سے قائل نہیں ہو پاتی, جو کہ پی ڈی ایم کا موقف ہے, تو ایسی صورت میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنے نمبرز ہوں گے کہ تحریک عدم اعتماد پھر بھی پیش کر سکتے, یا لانگ مارچ کی طرف بیٹھیں گے ہم واپس, پھر ہم واپس بیٹھیں گے. دوبارہ سن لیں کہ پلاننگ
تو ونڈو شاپنگ تھی. اس پوری ونڈو شاپنگ میں ان کو کچھ بھی نہیں ملا کیونکہ پاکٹ میں کچھ نہیں تھا اور زبانی جمع خرچ کچھ ہوتا نہیں ہے. دوبارہ سنیے یہ سوال سنیے اور اس کا جواب سنیے کہ ہم پھر دوبارہ بیٹھیں گے. اگر حلیف جماعتیں کسی وجہ سے قائل نہیں ہو پاتی جو کہ پی ڈی ایم کا موقف ہے تو ایسی صورت میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنے نمبرز ہوں گے کہ تحریک عدم اعتماد پھر بھی پیش کر سکتے یا لانگ مارچ ہتھیار یا لانگ مارچ کی پھر طرف بیٹھیں گے ہم واپس. پھر بیٹھیں گے. مریم صفدر صاحبہ جی. مریم صاحب آپ سے سوال ہے کہ جب پی ڈی ایم بنی تھی اس وقت بھی آپ نے تاریخیں دی تھی, آج عدم اعتماد کا فیصلہ ہو گیا, آپ کوئی تاریخ دے دیں کب تک حکومت چلی جائے گی؟ جواب ابھی دیا ہے نا آپ کو, آج وہ بڑے بات کر رہے ہیں تو میں آج سن رہی ہوں. کوئی جواب نہیں تھا جی. شہباز شریف صاحب. تک عمران خان کی حکومت گھر چلی جائے گی. دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے, ہم اپنی طرف سے بھرپور کوشش اور جتن کریں گے. بھرپور جتن کریں گے. اور عدم اعتماد کب آئے گی؟ شاہد خاقان عباسی صاحب. آپ کب تک لا رہے ہیں عدم اعتماد؟ یہ عدم اعتماد کو بتایا نہیں جاتا. ہو سکتا ہے میں صبح ہی لے آؤں. لانگ مارچ سے پہلے یا بعد؟ ہو سکتا ہے میں صبح ہی لے آؤں. میں جب دیکھوں گا, یہ میری ویلیویشن ہے نا, میں دیکھوں گا جب نمبرز پورے ہوں گے 172 نمبر, جب مجھے یقین ہوگا ہیں, میں عدم اعتماد دائر کر دوں. 172 نمبر ابھی تک پورے نہیں ہیں. ونڈو شاپنگ جاری ہے. اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ ان کی صفوں میں یکسوئی نہیں ہے. آج بھی اپوزیشن گو مگو کی شکار ہے. نون لیگ کے اندر دو دھڑے ہیں. ایک تحریک عدم اعتماد کے لیے جستجو کر رہا ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ ہمارا تو یہ بیانیہ ہی نہیں ہے, ہم تو نئے انتخابات کی بات کر رہے ہیں. اس وقت پیپلز پارٹی میں اور نون لیگ میں بھی ایک بنیادی فرق ہے. پیپلز پارٹی اب انتخابات نہیں چاہتی, عدم اعتماد چاہتی ہے, اور نون لیگ انتخابات چاہتی ہے. خواجہ آصف صاحب کو سنوائیں جی. حالات جو ہے جس طرح کروٹ لے رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ہمیں بلدیاتی انتخابات سے پہلے عام انتخابات جو ہے قوم کو لڑنے پڑ جائیں. جی چوہدری صاحب, اب تک کی گفتگو کے بعد ابھی تک میں یہی کہہ رہا ہوں, سچویشن از پریگننٹ ود آل کائنڈ آف پاسبلٹیز, بٹ فار دی ٹائم بینگ ریموول آف گورنمنٹ اور ہولڈنگ آف فریش الیکشن از آؤٹ آف دی کوشچن. بالکل ایسا ہی ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا اشارہ موجود نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ آپ کہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب کیا کہتے ہیں؟ یہ حکومت چلی جائے لو گی. کانفیڈنس کے بعد عوام کے پاس جانا پڑے گا. پرائم منسٹر چلا گیا, کورٹ فیصلہ کر دے گی, اسمبلی بھی ٹوٹ گئی, نہ لیڈر آف اپوزیشن نہ لیڈر تو ہاؤس. آج جنرل الیکشن میں چلے جائیں گے آپ. جی آپ جنرل. اور صوبائی اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہوں گے نا پھر تو فارغ. صوبائی اسمبلی قائم ہے. وہ صوبائی اسمبلیاں چل رہی ہیں؟ جی چل رہی ہے. تو آپ کے وزیر اعلیٰ بزدار صاحب ہوں گے, ان کو بھی ہٹا سکتے ہیں, وہ بھی رہ سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے چوہدری صاحب ابھی پیپرز ابھی کچی پینسل سے لکھا جا رہا ہے, کوئی چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں. اور ایک اور چیز ہے, آج ذرا وقت کم ہے, مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے درمیان کیا چل رہا ہے, اور خاص طور پہ شریف فیملی جو ہے وہ کیا چاہتی ہے. وہ ایک ہینڈ کرنا چاہ رہی ہے جسے کہتے ہیں ماموں بنانا یا چونا لگانا. وہ پیپلز پارٹی کو بھی لگانا چاہتی ہے, وہ باقی کچھ اور لوگوں کو بھی لگانا چاہتی ہے, ماموں بھی بنانا چاہتی ہے. لیکن مشکل ہے ان حالات میں جب کمیونیکیشن اتنی سٹرانگ قسم کی موجود ہو. پروگرام کا وقت ختم ہوا, اجازت دی, حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک
ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।